اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ التحقیق یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے ہم اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں، اور ہماری اس چینل کے اندر آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کمنٹ کے اندر مفتی طاہر صاحب بھڑکود روی، اسی طریقے سے مفتی امجد الرشیدی صاحب، ان دونوں حضرات نے ایک حدیث اور ایک عمل کے بارے میں، تحقیق کے بارے میں پوچھا تھا کہ بھائی جو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو درود شریف معمول بہا ہے، پڑھا جاتا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کی تحقیق پیش فرمائیں۔ تو آج کی اس 19ویں مجلس کے اندر اسی درود شریف کی تحقیق پیش فرمانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ایک مشہور اور معروف عمل ہے کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس درود شریف کو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کو 80 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور 80 سال کی عبادتوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک معروف اور مشہور عمل ہے اور درود شریف ہے، اور معروف و مشہور ایک روایت ہے۔ اس کی تحقیق سماعت فرمائیں۔ محققین اور محدثین علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت دو الگ الگ قسم کے صحابی سے منقول ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ بعض کتابوں کے اندر یہ روایت حضرت سہل ابن عبداللہ نامی شخص سے بھی نقل کی گئی ہے، لیکن یہ حضرت سہل ابن عبداللہ علیہ الرحمہ کون ہیں، ان کا کیا تعارف ہے، کیا شخصیت ہے، کیا حال احوال ہیں، یہ سارا کا سارا مجہول ہے۔ ہم نے تحقیق کی، ان کے کچھ حال احوال ہمارے سامنے نہیں آئے، لہذا اس روایت کو کہ جس کا نقل کرنے والا ہی مجہول آدمی ہو، اس کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں۔ جو دو روایتیں مختلف صحابیوں سے نقل کی جاتی ہیں اور مختلف کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے، اس میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہ دو صحابیوں کی روایتیں مختلف احادیث کی کتابوں میں نقل کی گئی ہیں۔ محدثین اور محققین علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں کے اندر 3 قسم کے فرق ہیں۔ نمبر 1، ایک روایت کے اندر قبل ان یقوم من مقامہ کی قید ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پڑھنا ہے، دوسری روایت میں یہ قید نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وسلم تسلیمہ درود شریف کے اندر اس کا اضافہ ہے، دوسری روایت میں اس کا اضافہ نہیں ہے۔ تیسری قید کہ وَكُتِبَتْ لَهُ 80 سنتاً عبادت 80 سنتاً، کہ اس کے لیے 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، یہ اضافہ ایک روایت میں ہے، دوسری روایت میں نہیں ہے۔ تو یہ 3 فرق دونوں روایتوں کے مابین ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے دونوں روایتیں آپس میں ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں۔ علامہ سخاوی علیہ الرحمہ نے القول البدیع صفحہ نمبر 283 پر اس پر کافی مفصل اور مطول کلام کیا ہے، اور ان تینوں زیادتیوں کو وہاں پر نقل فرمایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دونوں روایتوں کی سندی تحقیق کے اوپر۔ ائمہ حدیث علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، یہ سند کے اعتبار سے انتہائی اور شدید ضعیف ہے، کیونکہ اس کی روایت کے اندر تین راوی سخت مجروح ہیں، سخت ضعیف ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، یہ کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں میں 2 طرق سے، الگ الگ راویوں کی 2 لڑیوں سے نقل کی گئی ہے، لیکن دونوں طرق اور دونوں جو سندیں ہیں، وہ اس سند کے اندر جو راوی نقل کیے گئے ہیں، جو راوی آئے ہیں، وہ راوی کے بارے میں محققین اور محدثین رحمہم اللہ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے راویوں میں بعض راوی منکر ہیں، بعض باطل ہیں، بعض مجہول ہیں، لہذا یہ روایت بھی احتجاج کے قابل نہیں رہتی۔ ہمارے علاقے کے ایک محدث اور محقق حضرت العلامہ شیخ طلحہ منیار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے اوپر کافی مفصل اور محقق کلام پیش فرمایا ہے، ایک تفصیلی مقالہ لکھا ہے۔ اخیر میں فیصلہ کرتے ہوئے وہ یوں لکھتے ہیں کہ الحاصل یہ دونوں روایتیں جب ہم نے اس کی خوب چھان بین کی، تحقیق کی، تو سند کے اعتبار سے ہمارے سامنے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں روایتیں احتجاج کے لائق نہیں ہیں۔ ان دونوں روایتوں کو بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے۔
ہاں اس عمل کے اوپر ثواب کی نیت کے ساتھ عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ جب روایتوں کے اندر دونوں روایتوں میں 3 فرق ہیں تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو قیودات ہیں ان کا اہتمام اور التزام نہ کیا جاوے۔ قیودات کا مطلب یہ ہے کہ بھائی عصر ہی کے نماز کے بعد پڑھنا ہے، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ جو قیودات ہیں اس کا التزام اور اہتمام نہ ہو، بلکہ جمعہ کے دن کبھی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد مجلس تبدیل ہو جاوے تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان قیودات کا اہتمام اور التزام اس لیے نہ کیا جاوے تاکہ اس کے سنت ثابتہ ہونے کا عقیدہ دل میں راسخ اور مضبوط نہ ہو جاوے۔ تو سنت ثابتہ کے عقیدے سے بچانے کے لیے شیخ طلحہ منیار صاحب دامت برکاتہم العالیہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ اس کو ایک تو ہمیشہ ہر جمعہ کو اہتمام اور پابندی سے نہ پڑھے، جب بھی پڑھنا ہو تو جمعہ کے دن کبھی عصر سے پہلے پڑھ لے، جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھ لے، جمعہ کی نماز کے بعد کبھی بھی جمعہ کے دن پڑھ لی جاوے۔ ایسے ہی اگر عصر کے بعد پڑھنا ہے تو جگہ کی تبدیلی کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی تحقیق آن لائن دارالفتاء بنوری ٹاؤن کے اندر بھی مکمل ایسی ہی تفصیل اور ایسی ہی تحقیق لکھی ہے۔ خلاصے کے طور پر وہاں پر یوں لکھا ہے کہ یہ عمل اور یہ درود شریف کی جو روایت ہے یہ موقوف روایات سے یہ عمل ثابت ہے، لہذا اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، ثواب کی نیت کے ساتھ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ اور بطور ترغیب دوسروں کو بیان کرنا، دوسروں کو ابھارنا، دوسروں کے سامنے اس کو پھیلانا، اس کی گنجائش اور اجازت بھی ہے، لیکن اس کے اندر جو 80 کا جو لفظ آیا ہے یہ تحدید اور تعیین کے لیے نہیں ہے، بلکہ بطور ایک تعبیر اختیار فرمایا ہے۔ لہذا درود شریف کے اندر جتنی زیادہ مقدار کے اعتبار سے زیادتی ہوگی اتنا ہی خیر اور برکات کے اعتبار سے اضافہ بھی ہوگا۔ تو بنوری ٹاؤن کے فتوے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ درود شریف یعنی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ عمل موقوف روایات سے ثابت ہے، عمل کرنے کی اجازت اور گنجائش ہے، ثواب کی نیت بھی رکھ سکتے ہیں، ترغیباً دوسروں کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن 80 کے عدد کی تحدید اور تعیین نہ ہو، بلکہ اس پر اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے تو اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ درود شریف میں جتنی زیادتی ہوگی اتنی ہی خیر میں اضافہ اور اضافے کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔